لبیک اللہم لبیک۔ حج ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، عشق الہی کا سفر ہے، اپنے رب کی جانب اس کی محبت میں غوطہ زن ہونے کا سفر ہے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سفر ہے۔ یہاں سب برابر ہے، یہاں بلا تفریق و مذہب و ملت و قوم ہر ایک برابر سے شریک ہے، اپنے رب کو رضا، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جمع ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے موجود ہے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہاں صرف وہ بندگان خدا ہیں جو اپنے معبود کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی بزرگی اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے سربسجود ہو کر حق بندگی ادا کر رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کر رہے ہیں، جو اپنے معبود کے آگے جھک جاتے ہیں اور طواف کعبہ کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، ہم تو ذلیل ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم بے بس ہیں، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی اکبر ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے پروردگار، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہر شے تیرے اشارے سے ہوتی ہے، ہر شے کا خالق اور مالک تو ہے۔ میرے پروردگار اس بندے پہ رحم فرما دے جس کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے اس کی بزرگی و وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں کہ میرے مالک، جو کچھ ہے وہ تو ہے، تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہر شے کا خالق اور مالک ہے، ہم تیرے حقیر و ذلیل اور خوار بندے ہیں، تیرے ناتواں اور کمزور بندے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیرے اختیار میں ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، بے شک تیری رضا سے جو ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، تیری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میرے پروردگار، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما اور ہماری مدد فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ میں امن کا پیغام دے، محبت کا پیغام دے، عشق الہی کا پیغام دے، متحد ہونے کا پیغام دے، کیونکہ وہ رب جو اپنے بندوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں آپس میں تفرقہ نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ رب اپنے بندوں کو اپنی جانب بلا رہا ہے، بس عشق الہی میں ڈوب کر اس کی جانب بڑھیے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کیجیے اور محبت اور امن اور سکون کا پیغام دیجیے، اپنی خوشی کے ساتھ دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال کیجیے، دوسروں کے سکون کو بھی خیال کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی خوشی سے، ہمارے کسی چیز سے دوسرا بے سکون ہو جائے، دوسرا تکلیف میں آ جائے۔ اگر کوئی عشق حقیقی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کا عشق ہے جو فنا ہونے والا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر ایک وہ رب ہے جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس رب کے آگے سربسجود ہو کر حق کی بندگی ادا کیجیے اور اپنے رب سے دعا کیجیے کہ پروردگار اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیوں کا بھی ذریعہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی خوشی اور سکون سے، ہماری کسی خواہش سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرا بھی سکون ہو جائے، کیونکہ اس رب کو ایسی عبادتیں قبول نہیں ہیں جو اس کے کسی بندے کو تکلیف دے، کسی بندے کو دکھ دے۔ پروردگار نیتوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، وہ آپ کی سوچ و فکر سے، وہ آپ کے دل کے، وہ آپ کے قلب سے واقف ہے، وہ جانتا ہے آپ ایک حج کریں یا بار بار حج کریں، آپ ایک زیارت کریں یا بار بار زیارتوں پہ جائیں، وہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ بار بار حج کر سکتے ہیں، بار بار زیارتیں کر سکتے ہیں، اور کوئی اس قابل نہیں ہے جو آپ کے آس پاس ہے کہ جو نہیں جا سکتا ایک دفعہ بھی، تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ اس کو بھیج دیں۔ یہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، اللہ کی مخلوق کی مصیبت و درد و تکلیف کو دور کرنا، یہ تمام عبادتوں سے افضل ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے کو خوش کیا جائے، اس کے بندے کی مدد کی جائے۔
اور آج جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے تو مجھے، ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك